بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز سامعین کرام، درس قرآن کی آج کی نشست میں، آج کی بیٹھک میں بحمدہ تعالی الذین یؤمنون بالغیب الی الآخر پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ کل ہم نے مقدس سورہ بقرہ پاک سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور ھدی للمتقین، اور متقیوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس کے بعد اس مقدس آیت پاک کے بعد جو 3 آیت پاک ہیں المفلحون تک، یہ تینوں آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ ارشاد فرماتا ہے باری تعالیٰ، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ پھر ایک دوسری بات بیان ہوتی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَّقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، غیب کی بات پر ایمان رکھنا، غیب کی بات پر ایمان رکھنے کے بعد نماز کو قائم کرنا، اور نماز کو قائم کرنے کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو رزق عطا فرمایا، جو دولت عطا فرمائی، جو ثروت عطا فرمائی، جو مال عطا فرمایا، اس میں سے میری راہ میں خرچ کیا جائے۔ تو یہ ایمان والوں کی 3 صفت اس مقدس کلام پاک میں بیان ہوئی۔ ویسے ایمان والا، ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان ہے کیا؟ ویسے حقیقی طور پر ایمان نام ہے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا۔ رسول اللہ کی سچی اور پکی محبت آپ کے دل میں ہے تو آپ ایمان والے ہیں۔ پھر یہاں پر جو باتیں بیان ہوئی کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ جو غیب کی باتیں ہیں، جیسے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت آئے گی، جمعہ کا دن ہوگا، 10 محرم ہوگی، ماہ محرم کا مہینہ ہوگا، قیامت آئی نہیں، ابھی آنے والی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ آئے گی، تو اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
سے آپ کو محبت ہے تو سرکار نے کہہ دیا کہ آئے گی، تو ہر ایماندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات پر وشواس رکھے۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اچھا کرو گے، آپ برا کرو گے تو قبر میں اچھائی کا بھی بدلہ دیا جائے گا اور برائی کا بھی بدلہ دیا جائے گا، وہاں عذاب بھی ہوگا، وہاں ثواب بھی ہوگا۔ اس بات کو ماننا، یہ ساری جو باتیں ہیں نا، یہ غیب کی باتیں ہیں، یہ پردے کے پیچھے کی باتیں ہیں، مگر ان ساری باتوں کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ باقی بعض حضرات کہتے ہیں نا کہ قبر میں کون گیا اور کون جا کر واپس آیا، کس نے دیکھا، ایسی بات کرنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ آپ ایمان سے خارج ہو جائیں گے، آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو باتیں ہم نے نہیں دیکھی، ان ساری باتوں پر وشواس کرنے کا نام ہی ایمان ہے۔ اسی بات کو یہاں پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ پھر ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقدس صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے صحابیوں، مجھے بتاؤ سب سے عجیب ترین ایمان کس کا ایمان ہے؟ سوال کرنے والے امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت ہیں، اور جن لوگوں سے سوال ہو رہا ہے ان میں کوئی صداقت کا مالک ہے، کوئی عدالت کا مالک ہے، کوئی سخاوت کا مالک ہے، کوئی شجاعت کا مالک ہے، بڑے پرہیزگار مقدس صحابہ کی جماعت۔ تو جب امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد کیا، صحابہ سے پوچھا کہ عجیب ترین ایمان کس کا ایمان ہے، تو اس وقت مقدس صحابہ کی جماعت عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، نبیوں کا ایمان عجیب ترین ایمان ہے۔ تو اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبیوں کا تو فریضہ یہی ہے کہ بے ایمانوں کو ایمان والا بنانا۔ تو جو نبی فریضہ انجام دیتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہوگا تو اور کون ایمان والا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبیوں کا ایمان عجیب ترین ایمان نہیں ہے۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ شاید فرشتوں کا ایمان۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہمہ وقت اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتا ہو اس کا ایمان تو جوردار ہی ایمان ہوگا، اس میں عجیب بات کیا ہے؟ تو پھر صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کہ جب فرشتوں کا نہیں، انبیاء کا نہیں، رسولوں کا نہیں، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان، صحابہ رسول اللہ کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان عجیب ترین ایمان ہے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے ایمان کو عجیب ترین کہتے ہو؟ ارے تمہاری آنکھوں نے تو درختوں کو مجھے سجدہ کرتے دیکھا، تمہاری آنکھوں نے تو سورج کو پلٹتے دیکھا، تمہاری آنکھوں نے چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھا، تمہارے کانوں نے پتھر مجھ پر درود اور سلام پڑھتے ہیں، یہ تمہارے کانوں نے سنا۔ تو پھر تم ایمان مجھ پر لاؤ گے، اللہ پر ایمان لاؤ گے، تو اس میں عجیب ترین بات کیا ہے؟ تو اس وقت صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عقلوں نے جواب دے دیا، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، ہم پر، ہمارے، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آپ ہی جواب عنایت فرمائیں۔ تو اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا جس نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، جس نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، صرف میری باتوں کو سنیں گے کہ ایک رسول ہے، ایک نبی ہے جس نے سورج کو پلٹا دیا تھا، ایک نبی ہے جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، ایک نبی ہے کہ جس کی آواز پر درخت، شجر و حجر
سب مصطفیٰ کی بارگاہ میں لبیک کہتے ہوئے نظر آتے تھے، صرف سنیں گے اور دیوانے ہو جائیں گے۔ ان کا ایمان عجیب ترین ایمان ہے، یعنی کہ 1400 برس کے بعد آج صرف ہم سنتے ہیں، نہ ہم نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، نہ رسول اللہ کا سورج کا، صرف سنا، اور سن کر ایسے ہم دیوانے ہو گئے کہ آج بھی نبی کا نام آ جائے تو آج بھی مصطفیٰ جان رحمت کا سچا پکا غلام نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کا نعرہ لگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو سرکار نے آج سے 1400 برس پہلے کہا تھا کہ عجیب ترین ایمان کس کا ہوگا۔ سرکار نے خود کہا ہے کہ عجیب ترین ایمان والے وہ ہوں گے جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ نے ہم سب کا چرچا، ہم سب کا ذکر آج سے 1400 برس پہلے کیا تھا۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب کی باتوں پر ایمان کا رکھنا، ویقیمون الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرنا۔ نماز ہی اللہ کا فرض ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کو یہ نہیں آتا، ہم کو وہ نہیں آتا، ہم کو یہ پڑھنا نہیں آتا، مگر مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اللہ جو نمازوں کے تعلق سے کل محشر کے میدان میں سوال کرے گا، وہ کس نمازوں کا سوال ہوگا؟ فرض نماز کا سوال۔ سنت کے بارے میں تھوڑی اللہ پوچھے گا کہ تو نے سنت پڑھی، نفل پڑھی، اس کے تعلق سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ صرف اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں جو آپ سے سوال کرے گا، صرف اور صرف فرض نمازوں کا سوال ہوگا۔ اور فرض نماز آپ کو تو پڑھنی نہیں ہے، امام کے پیچھے پڑھنی ہے، آپ کو خود پڑھنی ہے۔ آپ کو تو اقتداء تو بے حاجل امام ہے، امام کے پیچھے، اب امام جیسی پڑھاوے ویسی، اس کا ذمہ دار اور جواب دار اللہ رب العزت ہوگا، امام ہوگا، امام کی ذمہ داری اور امام کی جواب داری ہوگی۔ آپ تو کہہ دو گے کہ بھئی ہم نے فجر، ظہر، عصر، مغرب فلاں امام کے پیچھے پڑھی تھی، تو پھر سوال کس سے پوچھا جائے گا؟ یعنی کہ جو فرض ہے، جس تعلق سے آپ کو سوال کیا جائے گا، وہ نماز تو آپ کو امام کے پیچھے ہی پڑھنا ہے، پھر یہ نہیں آتا، وہ نہیں آتا، ایسا کرنے کا یہاں کوئی سوال ہی کہاں ہے؟ آ جاؤ، نیت باندھو اور کھڑے ہو جاؤ، اللہ اکبر۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تو نماز کو قائم کرو۔ نماز کے تعلق سے بہت اچھی اور بڑی بڑی باتیں ہیں، مگر پھر کبھی انشاءاللہ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، تو اس میں سے کچھ نہ کچھ، ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر مہینے 5-10 ہزار روپیہ خیرات کریں، ضروری نہیں ہے 5-50 ہزار روپیہ خیرات کریں، مگر اللہ نے جو دیا ہے، 1 روپیہ دیا ہے تو کم سے کم 25 پیسہ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، اللہ کی راہ میں دیا کریں۔ تو یہ 3 صفات ایمان والوں کی بیان ہوئی کہ ایک ایمان والے کی صفات یہ ہیں کہ وہ غیب کی بات پر ایمان رکھتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی روزی دیتا ہے اس رزق میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ نہ کچھ امداد کر دیتا ہے، خیرات کر دیتا ہے۔ تو یہ ایمان والوں کے 3 صفات کا بیان ہوا ہے۔ انشاءاللہ کل پھر ہم آگے بات کریں گے اولئک والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔